السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں و ناظرین کرام و معزز حضرات، آج میں ایک ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سوالات کو بار بار ہم سے کیا جا رہا ہے اور جسے خلاصہ کرنا، واضح کرنا یہ ضروری بھی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ، بہت ہی منور مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں جو سوالات کرتے رہتے ہیں۔ چند لوگوں کا سوالات وہ یہ ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ میں اس مسائل کو آپ کو گوشے گزار کر دوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ کب روزہ نہ رکھا جائے اور کن صورتوں میں کس وجہ سے روزہ ہم اور آپ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، تو میں آج اس بات کو میں کلیئر کر دوں، واضح کر دوں، آپ کے سامنے یہ کشادہ کر دوں، اور میں کوشش کروں کہ میری بات سے آپ مکمل آپ کو قلبی راحت ملے، سکون ملے، کیونکہ ایسے مسائل تو بہت آپ یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو سن تو ضرور لیتے ہیں اور سنانے والے سنا تو ضرور دیتے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا ہے نا۔ یا تو لفظ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا وہ جلدی بازی میں بتانے کی وجہ سے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو میں بالکل ہی آسان طریقہ سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سوال یہ ہے، تو بتاؤں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جن صورتوں میں روزہ نہ رکھی جائے اور نہ رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ اگرچہ سفر میں ہیں، یعنی سفر یعنی 3 دن کی راہ کے ارادے سے اگر آپ باہر نکلے ہیں، کتنے دن؟ 3 دن کے ارادے سے آپ باہر نکلے ہیں یا آپ کو باہر نکلنا ہے، اگر سفر میں آپ کو مشقت نہ ہو، دقت نہ ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ در مختار اور بہار شریعت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں، کوئی اور ایسی ویسی کتاب سے میں آپ کو نہیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حوالہ در مختار اور بہار شریعت، جو بہت ہی میں بار بار ہر مسائل جو میں آپ کو بول رہا ہوں وہ بالکل بحوالہ میں دے رہا ہوں، حوالے کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اگر سفر میں مشقت نہ ہو، 3 دن کے راستہ آپ نے اختیار کیا یا نکلنے کا ارادہ ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ سفر میں مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو آپ کو، تو آپ روزہ رکھیے، وہ افضل ہے۔ بہت سارے لوگ سفر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بولے کہ سفر میں روزہ تو معاف ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، اگر دقت کھانے کی پریشانی ہو، وہ سفر کی مشقتیں بہت زیادہ ہو، تو ایسی صورتوں میں آپ کو افطار وقت سے نہ ہو، آپ سحری نہیں کر پائیں، آپ کو نہیں مل پائے وہ کیا کہتے ہیں کہ سفر میں کھانے وانے کا، تو ایسی صورتوں میں آپ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ کو سہولت ہے ہر چیز کی، تو آپ سفر میں روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ افضل ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا، بہتر ہے۔ اور دوسری اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو آپ سمجھ گئے کہاں کہ سفر میں آپ اگر 3 دن کے راہ پہ نکلنا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو روزہ آپ رکھیے، یہ افضل ہے۔ بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میں جو بول رہا ہوں بالکل یہ آپ کو مطمئن کر دینے والی بات ہے، دل کو سکون۔ کہاں یہ سوال جو تھا میرا، اس کا جواب یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاملہ عورت، حاملہ عورت کہتے ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اسے حاملہ عورت بولتے ہیں، پریگننٹ بولتے ہیں انگلش میں۔ تو
حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو اور دودھ پلانے والی عورت، یہ میں دونوں مسائل ایک ہی ساتھ بول رہا ہوں، حاملہ عورت کا بھی اور ایک بچہ جو جن چکی ہے وہ جو دودھ پلا رہی اس ماں کے لیے، اور جو ایک پیٹ میں جو اپنے پیٹ میں جو عورت بچہ پال رہی ہے اس کے لیے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میری جان پر خطرہ بن سکتا ہے، ایک حاملہ عورت کے لیے، اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے لیے کہ میں اگر روزہ رکھ رہی ہوں تو دودھ خشک ہو جائے گا، چھاتی سے دودھ ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، دودھ کم ہو جائے گا۔ صحیح اندیشہ اگر ہو، صحیح اندیشہ ہو، آپ غور کیجئے گا اس جملہ پہ، یہ جملہ جو ہے بہت باریکی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہمیں ہے، سیدھا سادہ نہیں سمجھیے، بہت غور کیجئے اور اس کو باریکی سے سمجھیے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس عورت کو معلوم ہے وہ حاملہ عورت ہے یا بچہ پلانے والی عورت ہے، دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے، اگر ان کو یہ صحیح اندیشہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گی مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی تو آپ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ چھوڑتی ہیں تو آپ سخت گناہگار ہوتی ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو صحیح اندیشہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گی تو مجھے دقت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ میں ایک بات کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے۔ تو ایسی عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہ رکھے۔ جس کے پاس بچہ ہو دودھ پلا رہی ہو، اسے اگر دقت آتی ہو کہ روزہ رکھوں کہ دودھ سوکھ جائے گا، بچے کو دقت ہوگی، صحت پہ اثر پڑے گی، تو ایسی صورتوں میں شریعت کی اجازت ہے کہ وہ عورت بھی جو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے اور نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مرض، کسی کے پاس بھی کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، یعنی مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں صحیح ہونے کا، اچھا ہونے کا یا تندرست ہونے یا درست و تندرست ہونے کا انہیں یقین ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت دیر میں صحیح ہوں گا، بہت وقت لگ جائے گا، بہت لیٹ ہو جائے گا، تو یہ آپ غور سے سنیے، یہ چوتھی بات بتا رہا ہوں کہ مرض، یعنی اگر مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست ہونے کو یا بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو آپ کو کہ میں روزہ رکھوں گا، اور گمان ہے یعنی سوچ ہے دل میں کہ میں زیادہ بیمار پڑ جاؤں گا، تو ایسی صورتوں میں اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی اس دن روزہ آپ نہیں رکھیں۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ میں روزہ رکھوں گا بیماری بڑھ جائے گی، غالب گمان ہے اس دن روزہ رکھیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری بیماری بڑھے گی اور زیادہ مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہوگا، جلدی اچھا نہیں ہوں گا، تندرست یا بیمار تندرست بہت لیٹ سے تندرست ہوں گا یا بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورتوں میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ نہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ یہ بات کو میں جو بولا ہوں اگر کچھ الگ طریقے سے سمجھ رہے ہو تو میں پھر دوبارہ بتا دوں اس بات کو کہ کوئی بھی بیمار آدمی ہو، اگر اسے مرض کوئی بھی ہو، اگر وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، یا لیٹ سے ٹھیک ہونے کا امید ہو اسے، یا غالب گمان ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، میں تندرست نہیں ہو پاؤں گا، جلدی بیماری سے چھٹکارا جلدی نہیں ہو پائے گی، تو ایسی صورتوں میں اس دن وہ روزہ نہ رکھے، یہ شریعت کی اجازت ہے۔ میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے شرعی مسائل بتانا اتنا آسان نہیں ہے، زبان ہے، زبان پھسلتی بھی ہے، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو راہ راست پر لاتی بھی ہے اور راہ راست سے ہٹاتی بھی ہے۔
تو مسائل بولنا بہت مشکل امر ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو بہر صورت آپ یہ سمجھ گئے، اور یہ اس دن روزہ نہ رکھے اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ۔ اس دن اگر آپ کو لگتا ہو کہ میں 1 مہینہ لگاتار دوائی کھاؤں، دوا کے استعمال کر رہا ہوں، اگر میں ہمیشہ روزہ رکھنے کی کوشش کروں، اور تو آپ کے لیے آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ نہ میں روزہ اگر 30 دن کا رکھوں، تو اس استھتی میں بھی آپ اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو آپ وہ 30 دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ نہ رکھیں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے کہ جان بچانا بھی فرض ہے اور ایک طرف روزہ رکھنا بھی فرض ہے، لیکن جان بچانا پہلے۔ اگر جان ہے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سارے رمضان کے مہینے آئیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اگر جان ہی نہ رہے گی تو انسان پھر روزہ رکھے گا کیسے؟ بہر صورت، اور ایک 5ویں ایک مسائل ہے جو آپ کے سامنے میں یہ بھی رکھ دوں کہ شیخ فانی کہتے ہیں یعنی بوڑھا، یعنی وہ بوڑھا کہ اب نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ وہ بوڑھا اب نہ رکھ سکتا ہے، اور نہ آئندہ کہتے ہیں آنے والے رمضان کو، اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت و قوت و تقویت آنے کی امید ہے۔ آئندہ کبھی اس کے اندر اتنی طاقت و تقویت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا روزہ، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ کوئی بھی شیخ فانی یعنی وہ کوئی بھی بوڑھا، میرا والد ہو، میرے والد ہو، یا آپ کے والد ہو، یا کوئی بھی ہو بوڑھے انسان ہو، آپ کو لگتا ہو کہ وہ بوڑھا ہے، اب نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اور نہ آئندہ اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکے، تو امید ہے کہ روزہ وہ نہ رکھ سکیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ بیمار پڑ جائیں گے، نہ آئندہ نہ فی الحال جو روزہ چل رہا ہے اس میں، تو اس طریقے سے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے انسان کو، ایسے بوڑھے انسان کو آپ دقت نہ دیں، زبردستی روزہ نہ رکھوائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں، یہ عورتوں کے لیے مسائل ہے، یہ میں بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حیض یعنی ایمشی جو پیریڈ جو ہوتا ہے عورتوں کو، جو حیض آتا ہے، جو ماہواری آتی ہے، وہ ایسے حیض و نفاس والی عورتوں، جو عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس کی حالتوں میں اگر ہے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ یہ مسائل سننے کے بعد۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دینی مسائل سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے، اور ہمارے ہر وہ کام اللہ ہم سے وہ لے جس سے اللہ راضی ہو، اس کے رسول راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔